الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پاکستان بھر سے دعوت اسلامی کے شعبہ ائمہ مساجد کے تحت ائمہ کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، اور یہ تربیتی سیشن ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے عظیم کاموں میں سے ایک کام ہے کہ مسجدیں جو دین میں نہایت مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور مسجد میں امام اور خطیب سب سے نمایاں مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا یہ اہتمام معاشرے کی اصلاح اور امت کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. عرصہ دراز پہلے ایک غیر ملک کے بارے میں واقعہ سنا کہ کسی مبلغ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. مبلغ کی کوشش سے وہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوا تو جو نو مسلم تھے، نئے مسلمان ہونے والے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں اس مبلغ کی دعوت کی. وہ دعوت پہ گئے. مبلغ جب دعوت میں پہنچے تو اہل خانہ کے ایک فرد نے کہا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کے پاؤں چومیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی دل کرتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ پٹائی کریں. مبلغ بیچارہ حیران ہوا کہ یہ دعوت بھی دی اور عزت افزائی اس انداز میں کر رہے. پوچھا کیوں؟ اہل خانہ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کا دل تو اس لیے کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان کیا، آپ کی وجہ سے اسلام کی دولت ملی، ہماری آخرت بچ گئی، ہم جہنم کے دائمی عذاب سے بچ جائیں گے، اس لیے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم محبت میں، عقیدت میں آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کے پاؤں کو بوسہ دیں. لیکن آپ کو مارنے کو اس لیے دل کرتا ہے کہ صرف ایک ہفتہ پہلے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا اور وہ حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے. اگر آپ ایک ہفتہ پہلے ہمارے پاس پہنچ جاتے تو ہمارے باپ کی آخرت بھی بچ جاتی. جس تک دین، اسلام، شریعت، آخرت کا پیغام پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے، اس کی دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے یہ ایک عظیم انقلاب ہوتا ہے، اور ان لوگوں پر احسان ہوتا ہے اس شخص کا جس نے ان تک دین پہنچایا، جس نے انہیں دین سکھایا. ائمہ مساجد کا جو کردار ہے، جو معاملہ ہے، وہ اتنا نہیں جتنا میں نے اس واقعے میں بیان کیا، بلکہ اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے. کیونکہ مسلمان ہونے والا تو ایک بندہ مسلمان ہوا، لیکن ایمان کے ساتھ ایک فرد نہیں، ایک پورا محلہ، ایک معاشرہ وابستہ ہوتا ہے. اس ایک شخص کی زندگی سینکڑوں ہزاروں کی زندگی کو بدل سکتی ہے، اور اس ایک کی غلطی بیسیوں لوگوں کے دین ایمان کو تباہ کر سکتی ہے. اور جیسا امام ہوتا ہے اس علاقے والے ویسے ہی بن جاتے ہیں، اس لیے کہ امام دینی اعتبار سے مقتدا ہے، پیشوا ہے، اور جیسا امام ویسے مقتدی، جیسا مقتدا ویسے مقتدی. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں
حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد بنو امیہ میں سے جو خلیفہ راشد تھے، جب آپ کی حکومت آئی، آپ سے پہلے سلیمان بن عبد الملک بادشاہ تھا، اس سے پہلے ولید بن عبد الملک وہ بادشاہ تھا، اور سلیمان کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ آپ کے زمانے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ولید بادشاہ بنا تو لوگوں کی جو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی گیدرنگ میں جہاں ان کا کوئی گروپ بیٹھتا، وہاں گفتگو کا مرکز عمارتیں، بلڈنگز، تعمیرات اور تعمیرات کی خوبصورتی اور فنیشنگ اور یہ والی چیزیں ہوا کرتی تھی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو لوگ جب آپس میں بیٹھتے تو ان کی گفتگو کا جو بڑا موضوع ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مختلف انواع اقسام کے کھانے۔ فلاں کھانا بڑا زبردست، فلاں جو باورچی ہے بڑا اچھا کھانا بناتا ہے، یہ والا جو نسخہ ہے، ریسیپی ہے، اس سے کھانے میں بڑی لذت آتی ہے، ہرن کے گوشت کے پکانے کا طریقہ یہ ہے، کباب اس طرح کے ہونے چاہیے۔ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں گفتگو کا موضوع کھانا اور اس کے متعلقہ عنوان ہوا کرتے تھے، اور جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو لوگوں کی گفتگو کا موضوع یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی میں نے تو رات اتنے نوافل پڑھے ہیں، آپ نے کتنے پڑھے؟ اور وہ جو فلاں ہستی ہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی عبادت کی، وہ اتنی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس طرح روزہ رکھتے ہیں، اور فلاں نے فلاں کو یہ نصیحت کی، اور اس کی مجلس کے اندر لوگ اس دن دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں گفتگو کا موضوع یہ ہوا کرتا تھا۔ اب تینوں کی وجہ فرق کیا ہو سکتی ہے، یہ میرے خیال میں بآسانی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ولید کو شوق تھا عمارتیں بنانے کا، تو وہ نئی اس نے عمارتیں بنائی، پورے شہر میں خوبصورت قسم کی راہداریاں، باغات اور یہ سب اس نے بنائے۔ جب اس کا شوق وہ تھا تو اس کے ارد گرد رہنے والے درباری باتیں بھی وہی کرتے تھے، کیونکہ جیسے بادشاہ کا شوق ہے تو اس کے پاس رہنے والے گفتگو بھی ویسی کریں۔ تو اب گفتگو وہی ہوتی تھی، وہی لوگ جب عوام میں جاتے تھے، وہ وزراء اور مشیر جب عوام میں جاتے تھے تو ان کی گفتگو آگے وہی ہوتی تھی۔ جب سلیمان کا زمانہ آیا تو سلیمان بادشاہ کو کھانے پینے کا بڑا شوق تھا، تو اس کے دربار میں دنیا بھر کے باورچی اور دنیا بھر کے کھانے اور ایک سے بڑھ کے ایک لذیذ شے، اس کی گفتگو ہوتی تھی اور یہی چیزیں ہوتی تھی۔ تو اس کے پاس بیٹھنے والے گفتگو بھی وہی کرتے تھے، اور وہی لوگ جب معاشرے میں جاتے تو آگے معاشرے کے اندر بھی اسی طرح کی گفتگو ہوتی۔ اور جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے جو وقت کے علماء اور صوفیاء تھے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا مجھے نصیحت کرو، میں کس راہ پہ چلوں اور میں نظام خلافت کو کیسے چلاؤں، اور دور دراز کے شہروں میں رہنے والے علماء اور صوفیاء کو باقاعدہ خطوط لکھے کہ میرے اوپر خلافت کا بوجھ لاد دیا گیا ہے، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں یہ امر خلافت کیسے سر انجام دوں۔ تو اب ان کے دربار میں چونکہ علماء اور صوفیاء تھے، لہذا گفتگو بھی علم اور عمل کی ہوتی تھی۔ جب علم و عمل کی گفتگو ہوتی تھی تو معاشرے کے اندر بھی وہی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہے ایک مرکزی شخص جس دائرے کے اندر اثر و رسوخ رکھتا ہے،
اس کی گفتگو اور اس کا عمل اس پورے معاشرے کو اور پورے ایریے کو اس انداز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب اگر اس کے اوپر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی عمر بن عبد العزیز تو بادشاہ تھے، خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت کا جو انفلوئنس ہے، جو اثر ہے وہ اور ہے، اور کہاں کہ ہم امام بیچارے، ہم کہاں وہ کر سکتے ہیں؟ ہم ویسا کام یا اس طرح کا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ امام بھی بہت کچھ کر سکتا ہے جبکہ وہ الیاس قادری بنے۔ امام مسجد بھی اگر انقلاب لانا چاہے تو لا سکتا ہے جب کہ وہ الیاس قادری بنے۔ امیر اہل سنت بھی ایک امام مسجد ہے، لیکن وہ امام مسجد نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے بدلا، میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارا تو یہاں کراچی میں مختلف علاقوں میں آنا جانا رہتا ہے، کبھی ڈیفینس، کبھی کلفٹن، کبھی کھارا در، کبھی کسی اور علاقے میں۔ بوڑھے بوڑھے لوگ یا اب جو 50 کے آس پاس کے لوگ ہیں، 50 کی عمر کے، وہ ملیں تو ان میں ایک بڑا خوبصورت سا عمل کا جذبہ، ایک شریعت پہ عمل کا ذہن، شرعی مسائل پوچھنے کا ذوق یہ نظر آتا ہے۔ اور ان سے گفتگو کے بعد جب آخر میں تھوڑی سی بات آگے بڑھتی ہے تو وہ کہتا ہے اصل میں وہ جہاں حضرت صاحب امامت کروایا کرتے تھے نا، میرا گھر اسی مسجد کے پاس تھا۔ تو دعوت اسلامی کے بننے سے پہلے جب امیر اہل سنت صرف امامت کرتے تھے، اس وقت جو ان کے ساتھ گلی محلے کے لڑکے، جوان، نوجوان یہ اٹھتے بیٹھتے تھے تو شرعی مسائل کی گفتگو کرنا، نماز ایسے پڑھتے ہیں، نماز میں یہ چیز بڑی اہم ہے، اس میں غفلت ہو رہی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، خوف خدا ہونا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، یہ قیمہ سعادت ہے، اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے، یہ موضوع اور یہ عنوان گفتگو کا ہوا کرتا تھا، تو وہ تب کے لوگ آج بھی اتنے ہی باعمل نظر آتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، یہاں کراچی کا میرا بڑا عرصے سے مشاہدہ ہے، بلکہ ایک عرصے تک تو میں اس پر باقاعدہ یوں کہہ لے کہ ریسرچ کرتا رہا، مذہبی سوچ کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑے سے ہمارے جو پسماندہ علاقے ہیں پاکستان کے، وہاں مذہبی سوچ ماشاءاللہ اچھی ہے، دین پہ عمل کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن کراچی جیسا شہر کہ جہاں پر اس قدر جو ہے وہ پیسہ بھی ہے اور یہاں دنیاوی ترقی کے اتنے مواقع بھی ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ اگر مسجدوں میں جائیں گے آپ کو مسجدیں آباد ملیں گی، آپ کو وہ نہیں ملیں گی جو آپ کو لاہور میں نظر آئیں گی، آپ کو ایسی حالت نہیں ملے گی جو آپ کو فیصل آباد میں، ملتان میں نظر آئے گی۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، یہاں کی مسجدیں آباد ہوں گی۔ اچھا، یہاں پیسے والے لوگ، اربوں پتی کھربوں پتی لوگ بھی دین کا نام بھی لیں گے، دین کی بات بھی کریں گے، دین کے لیے کچھ کریں گے بھی، اور ان کی سوچ پازیٹیو بھی ہوگی، سب کی نہیں لیکن ایک تعداد کی۔ تو دعوت اسلامی میں اس طرح کے لوگوں سے جو میرا سلام دعا ہوتی تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا کہ یار آپ ماشاءاللہ اتنے پیسے والے ہیں، اور پیسے والے لوگ تو عام طور پہ دین کی طرف اتنے مائل نہیں ہوتے، آپ کیوں ہیں؟ آپ کا دین سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ میرا آج تک کا تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ خود کرنا چاہیں تو خود کر لیں، کیونکہ جن سے میں پوچھتا ہوں، ملتا ہوں، وہ بھی فوت نہیں ہوئے، آپ بھی جا کے ملاقات کر لیں، آپ بھی پوچھ لیں۔ میرا آج تک کا تجربہ یہ ہے کہ میں نے ایسے جتنے لوگوں سے پوچھا، ان میں جو میں نے قدر مشترک پائی وہ عام طور پہ یہ ہوتی تھی، یا تو کوئی بندہ یہ کہتا تھا کہ جناب وہ ہم قاری مصلح الدین صدیقی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ قاری مصلح الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں کراچی کے بڑے نامور خطیب اور بہت اچھے اور متحرک عالم دین، سنی متصلب رضوی عالم تھے۔ مصلح الدین کھوڑی گارڈن وہاں پر مشہور نیو میمن مسجد ہے، تو رب الحق شاہ صاحب ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو وہ بڑی مسجد تھی، لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے،
عصر کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، ان کے پاس کیونکہ وہ کھارا در کا تقریباً ایریا بنتا ہے، کھارا در اس سے آس پاس کا ایریا بنتا ہے سارا، اور جتنے بھی یہاں کراچی میں پیسے والے ہیں یہ تقریباً وہیں سے ہر طرف پھیلے ہیں، یعنی وہاں سے نکل نکل کے ڈیفینس گئے، کلفٹن گئے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ وہ وہاں جاتے تھے تو قاری مصری الدین صاحب جو ہیں امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، ان کے وعظ سن سن کے، ان کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کے ایسا دینی ذہن اور دینی سوچ بنی ہوئی تھی کہ اب وہ کہیں اور بھی چلے گئے اور پیسے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ دینی سوچ ان کے اندر سے نہیں نکلی۔ تو یا قاری مصری الدین صدیقی صاحب کا نام آتا ہے، یا مولانا شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ آپ خود لوگوں سے مل کے پوچھ لیں، آپ وہ یہی بولیں گے کہ جناب وہ خطیب پاکستان مولانا شفیع کاڑوی صاحب علیہ رحمہ، ہم جو ہے وہ ان کی مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، ہم ان کی تقریریں سنتے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، اس کا نتیجہ کہ ان کے اندر دین ان کے اندر تک اترا ہوا تھا۔ یا آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو شرعی مسائل کا ذوق رکھنے والے کہ جی ہم وہ مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ امیر اہل سنت کی بھی آپ نے باتیں سنی ہوں گی تو آپ نے ایک مرتبہ نہیں، بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ فرمایا ہوگا کہ میں مسائل پوچھنے کے لیے مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمہ کے پاس آیا کرتا تھا، کبھی دارالعلوم امجدیہ میں، کبھی ان کی مسجد میں، کبھی کسی اور جگہ۔ ان کی صحبت کی وجہ سے جو ان کے پاس میں رہنے والے تھے ان میں شریعت، شرعی مسائل، دینی جذبہ، اتباع سنت اور اہل سنت اور سنیت کا جو ایک ذہن ہوتا ہے وہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ پھر اس کے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو سید تراب الحق شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی خطیب تھے اسی میمن مسجد کے۔ آپ کی تقریریں سننے والے، آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ کے حجرے میں آپ سے ملاقات کرنے والے، یہ سارے وہ افراد کہ جن کی وجہ سے اب جو لوگ ملتے ہیں ان کے اندر ذکر اذکار، تسبیح کا شوق، اوراد و وظائف کا شوق، نمازوں کے بعد آپ کو ایک تعداد ملے گی جیسے سلام پھیرا ساتھ ہی سر پہ ہاتھ رکھ کے وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ ان کے اپنے معمول یہ تھے تو ان کے دیکھنے والوں کے اور ان کے سننے والوں کے وہی معمول بنتے گئے۔ یہ آپ کو ایک وہ میں پکچر پیش کر رہا ہوں کہ امام کا جو کردار ہوتا ہے وہ اتنا مؤثر ہوتا ہے، خطیب کا کردار اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ اس کے پاس پڑوس میں رہنے والے بالآخر اگر امام ایکٹیو ہے اور صحیح ہے تو اس کے پاس پڑوس میں رہنے والے اسی رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی شے کا جب ہم اس کی ججمنٹ کرتے ہیں، اسے چیک کرتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ خود جو اس کا اپنا بنیادی کام ہے جس کے لیے اسے مسجد میں رکھا گیا ہے اس کی کارکردگی کیا ہے۔ جیسے امام ہے، امام کی اچھی کارکردگی یہ ہے کہ نمازیں پوری پڑھاتا ہو، ٹائم پہ آتا ہو، ناغے نہ کرتا ہو، چھٹیاں نہ کرتا ہو، قرات ٹھیک ہو اس کی، یہ اس کے تقریباً بنیادی وظائف میں سے ہے۔ لیکن ایک اس کی کارکردگی وہ دیکھی جاتی ہے کہ جو اس کے ایک دینی شخص ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ امام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ وابڈا کا ملازم ہے یا وہ واسا کا ملازم ہے یا وہ کے الیکٹرک میں کام کرتا ہے یا وہ کسی اسکول کا ٹیچر ہے کہ اس نے آیا اپنی نوکری کی اور چلا گیا۔ امام ہمارے دین میں محض ایک نوکر کی حیثیت نہیں رکھتا، یہ تو اس کی ایک جزوی اور ضمنی حیثیت ہے۔ اصل اس کی حیثیت ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں ہر انچ کے اوپر تو لائٹ نہیں لگاتے، انرجی سیور لگے ہوئے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک پوری لکیر ایسی جاری ہے کہ چپے چپے پر آپ نے انرجی سیور لگائے ہوئے، نہیں، کیا ہے ایک روشنی کا سیور ہے، بلب ہے، وہ لگا ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ ایک اور لگا ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ ایک اور لگا، کیوں؟ تاکہ اس ایک بلب کے ایریے میں جتنا حصہ ہے وہ روشن ہو جائے۔ امام مسجد یہ دین کی دنیا کے لیے، یہ دین کی دنیا کے لیے ایسے ہے کہ جیسے ہدایت کا اور روشنی کا ایک بلب ہوتا ہے۔
ہر تھوڑے فاصلے پہ ایک مسجد ہے، ہر تھوڑے فاصلے پہ ایک مسجد ہے، مسجد کی دیوار کے ساتھ مسجد کی دیوار نہیں ملی ہوتی، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ مسجد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایریے میں مسلمانوں کے لیے ہدایت کا اور رہنمائی کا ایک بلب روشن ہونا چاہیے، جس سے لوگ تاریکی سے نکلیں، جس سے لوگ اندھیروں سے نجات پائیں، جس کی روشنی میں لوگ اپنے کام سر انجام دے سکیں، ورنہ اندھیرے میں تو وہ ایک دوسرے کو دھکے مارتے پھریں۔ تو یہ جو حدیث مبارک میں فرمایا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ، اور مسلمانوں کا دنیا بھر میں عمل یہ ہے کہ قریب قریب مسجدیں ہوتی ہیں، ہر تھوڑے فاصلے پہ مسجد ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ایک دنیا کی دنیا ہے، ایک دین کی دنیا ہے، وہ جو دین کی دنیا ہے اس میں ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک روشنی چمک رہی ہو، کہ جس روشنی سے لوگوں کو سہولت ہو، روشنی حاصل ہو۔ امام کی اور مساجد کی اصل حیثیت یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے بلب لگا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیا، بلب لگا دیا ساتھ میں کالا کپڑا ڈال دیا، تو بلب لگانے کا فائدہ؟ پھر گنتی کے اندر تو لگا ہوا ہے، گنتی میں تو لائٹ ہے یہ، لیکن بے فیض، یہ لائٹ بے فیض۔ امام تو بن گئے، لیکن اس امام نے روشنی بھی تو دینی ہے، اس امام نے اجالا بھی تو کرنا ہے، اس امام نے لوگوں کو دین بھی تو سکھانا ہے، اس امام کے قول و فعل سے لوگوں نے اپنی اصلاح بھی تو کرنی ہے۔ وہ کدھر گئے؟ اگر وہ نہیں تو اس لائٹ کے اوپر کالا کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ تو جب آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں گے نا کہ آپ کیا ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہے نا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان کو سجا دیا چراغوں کے ساتھ۔ تو یہ جو علماء کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ علماء جو ہے کمثل النجوم، یہ ستاروں کی طرح ہے، تو علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کی شان یہ ہے کہ وہ ستاروں کی طرح ہے۔ تو وہ جو دھات کے اور میٹیریل کے ستارے ہیں وہ ہیں جن سے آسمانوں کو سجایا گیا، اور جو علماء اور ائمہ ہیں یہ وہ ستارے ہیں جن سے زمین کو سجایا گیا۔ اب آسمان پہ ستارہ ہو لیکن آگے اس کے کچھ آ جائے، روشنی نہ ملے، تو ہمیں تو فائدہ نہ ہوا۔ زمین پہ ستارے سجے ہوئے اور اس سے روشنی نہ ملے تو فائدہ تو نہ ہوا۔ تو ہم جب اپنی سوچ کو تھوڑا سا اس انداز میں بدلتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، سوچ سے ہی سارا کچھ جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ بندہ اپنے باپ کے ساتھ اور انداز میں بات کرتا ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ اور انداز میں بات کرتا ہے، تو کیا اس کی جنس چینج ہو جاتی ہے؟ کیا باپ سے بات کرتے ہوئے وہ حیوان ناطق ہے اور اولاد سے بات کرتے ہوئے حیوان ساحل بن گیا؟ یا اس کے برعکس ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ باپ سے بات کرتے بھی وہی ہے، اولاد سے بات کرتے بھی وہی ہے، لیکن دونوں جگہ لب و لہجہ، انداز رویہ تبدیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جگہ سوچ مختلف ہے۔ باپ سے بات کر رہا ہے اپنے آپ کو اولاد سمجھ کے، اولاد سے بات کر رہا ہے اپنے آپ کو باپ سمجھ کے۔ اب مسجد کے اندر امام اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ بھائی نوکری بس اور کچھ نہیں، تو پھر وہ سچا ہے کہ وہ نوکر ہے، اور اس سے سلوک بھی نوکر والا ہوگا۔ اور اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ مبلغ ہے اور پھر اس کا عمل بھی مبلغ والا ہو، تو اس کی عزت بھی مبلغ والی ہوگی۔ اور اگر وہ سمجھے کہ وہ روشنی ہے اور اس کا عمل بھی روشنی والا ہو، تو لوگ بھی جیسے روشنی کی قدر کرتے ہیں اسی طرح اس کی قدر کریں گے۔ تو ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہوتی ہے، پھر سوچ کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، نتیجہ پھر بعد میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں، کہ ہماری اگر یہ حیثیت ہے کہ ہم ایک لائٹ کی طرح ہیں، یا ہم ایک زمانے کے لیے حقیقت میں دین کے اعتبار سے مقتدا و پیشوا کی طرح، تو ہم کیا کریں؟ انسان نے کچھ بھی بننا ہے تو جسے کہتے ہیں نا کہ مفت میں کچھ نہیں ملتا،
انگلش کا ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ مفت کا لنچ کوئی نہیں ہوتا، یعنی آپ کو کچھ ملے گا تو آپ کے کچھ کرنے سے ملے گا، آپ کے نہ کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ علامۃ الدہر بن جائیں، لیکن اگر لوگوں کو آپ کے علم سے فائدہ نہیں پہنچ رہا تو ان کے لیے آپ کچھ نہیں۔ ایک آدمی نے پوری فتاوی شامی زبانی یاد کر لی، مسئلہ لوگوں کو ایک بھی نہیں بتاتا، اور دوسرے نے نماز کے احکام چھوٹی سی کتاب پڑھی ہے لیکن لوگوں کو مسئلے سکھاتا ہے، تو بتائیے لوگ کس کی طرف آئیں گے؟ وہ اس کے فتاوی شامی حفظ کرنے کا کیا کریں گے؟ ان کو بولے بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے، نماز کے احکام میں سکھاتا تو ہے میں مسائل نماز کے، تو آپ کی جو صلاحیت آپ کے اندر ہے اور اندر ہی دفن ہے اور ساتھ ہی دفن ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صلاحیت ہو، کام کی صلاحیت ہو، اور پھر اس کا اظہار بھی ہو، وہاں پر لوگ جو ہے پھر متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اب یوں کہہ لیں کہ ایک کامل بننے کے لیے چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں، یہ ایکشن پوائنٹس آپ کہہ لیں کہ یہ کرنے کے کام ہیں، جو کرے گا اس کے سامنے نتیجہ آ جائے گا، جو نہیں کرے گا تو جیسا سلسلہ ہے ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی، نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہم وہی روشنی والا کردار ادا کریں، نمبر دو جو ہمارے اکابر علماء، سلف صالحین اور ہمارے کامیاب ائمہ نے کیا، ہم بھی اسی انداز میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے چند خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ خوبیاں ہوں گی تو پھر اس کے نتائج، اس کے ثمرات بھی سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہو اور یہ علم بڑھتا رہے۔ آپ کے پاس علم ہو اور علم بڑھتا رہے، کیونکہ جہالت ہمیشہ کے لیے داغ ہے اور علم ہمیشہ کے لیے زینت ہے۔ جتنی جہالت زیادہ اتنا بندہ داغدار زیادہ، اور جتنا علم زیادہ اتنا آدمی زینت والا زیادہ۔ تو جہالت کا ازالہ ہو، علم کا زیور ہو، اور علم میں اضافہ ہمیشہ مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر آپ میں سے مدنی ہیں، کچھ عالم بن چکے ہیں تو اب یہ ہے کہ جو پڑھ لیا سو پڑھ لیا، آگے کے لیے جو دروازہ بند، ایسا نہیں۔ مخلوق میں سب سے زیادہ علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور آپ کو اللہ نے فرمایا قل رب زدنی علما، اے حبیب تم یوں دعا کرو، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا۔ اب آپ اس سے سمجھ جائیں کہ علم میں دائماً متواتراً تسلسل کے ساتھ اضافہ ہوتے رہنا اللہ کو کتنا محبوب ہے، کتنا مطلوب ہے۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم قابل بننا چاہتے ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں تو ہم علم سیکھیں اور سیکھتے رہیں، ایک بات۔ دوسری بات، علم پر عمل اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود علم حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ کئی مرتبہ عمل علم سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ عمل علم سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، یا عمل علم سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ 100 حدیثیں پڑھیں تہجد کے فضائل پہ اور تہجد نہ پڑھیں، اور آپ ایک حدیث پڑھ لیں تہجد کی فضیلت پہ اور تہجد پڑھ لیں، بتائیے دونوں میں کون بہتر ہے؟ تہجد پڑھنے والا، کیونکہ ایک حدیث سے بھی مطلوب یہ تھا کہ تہجد پڑھو، اور 100 حدیثوں سے بھی یہی مطلوب تھا تہجد پڑھو۔ 100 پڑھ کے بھی نہیں پڑھی اور 2 پڑھ کے پڑھ لی یا 1 پڑھ کے پڑھ لی، تو بہتر تو یہی ہوا نا جس نے عمل کر لیا۔ لہٰذا علم ہو ساتھ میں عمل، اور پھر عمل کی دنیا بڑی وسیع ہے، اس میں پھر عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت،
یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر لوگوں کو فائدہ تب دے سکتے ہیں جب لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر ہو، اور لوگوں کے دلوں میں قدر جو پیدا ہوتی ہے وہ علم سے زیادہ عمل سے ہوتی ہے۔ علم سے بھی ہوتی ہے، علم سے بھی دل میں قدر بہت پیدا ہوتی ہے، لیکن عمل سے وہ قدر پیدا ہوتی ہے کہ خدا لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، اچھے اعمال کیے، تو ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ایسوں کے لیے محبت ڈال دے گا۔ تو علم کے ساتھ عمل بھی ضرور، علم ہے اور عمل نہیں، بعض اوقات تو محض معیوب چیز ہوتی ہے اور بعض جگہ یہ منافقت ہوتی ہے۔ علم پر عمل نہ ہونا بعض جگہ تو معیوب ہے، تہجد کی فضیلتیں پڑھی سنی بیان کی، پڑھی نہیں، یہ معیوب ہے، لیکن گناہوں کے بارے میں پڑھا سنا بیان کیا لیکن گناہ نہ چھوڑے، یہ عملی منافقت۔ پہلا صرف معیوب تھا، یہ منافقت، لہذا علم و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، میں نے بات کی اچھے عمل کے حوالے سے، لیکن اچھے عمل سے پہلے ہے آمانو، ایمان۔ اب ایمان کی دو حیثیتیں ہوتی، ایمان کی ایک حیثیت تو ہے کہ جو خود ہم جس کی وجہ سے مومن ہوتے ہیں، جسے تصدیق قلبی کہا جاتا ہے، اللہ کو خدا ماننا، نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، سارے نبیوں پر ایمان، آخرت پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، ایک تو یہ ایمان ہے۔ یہاں اصل مراد یہ ہے، یہاں اصل آیت اسی معنی، لیکن خود ایمان کے اپنے ثمرات ہیں، اس کی کچھ اپنی کیفیات ہیں، اس کی کچھ اپنی روشنیاں ہیں، اس سے کچھ اپنے نتائج نکلتے ہیں۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، خدا پر ایمان ہے، اب خدا پر ایمان کا ایک ثمرہ نکلتا ہے، ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ بندے کا خدا پہ توکل پیدا ہو جاتا ہے، بندہ خدا پہ توکل کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل تو ایمان ہے، اصل خدا پر ایمان تھا، لیکن اسی سے ایک شاخ اور ایک پھل یہ نکلا کہ بندے کا خدا پہ توکل ہو گیا۔ تو اب کامل بننے کے لیے جیسے عبادات، جیسے اعمال صالحہ چاہیے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہمارا ایمان ہے وہ محسوس ایمان ہو۔ اگرچہ ایمان غیر محسوس ہے، لیکن جو اس کے آثار ہوتے ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں۔ دل میں ایمان ہوتا ہے کہ بھئی جو تکلیف پہنچی، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی۔ جب خدا نے لکھ دی ہے اور خدا کے لکھے سے پہنچی ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ تو اب یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی ایمان کا اظہار ہے، یہ اس ایمان کی ایک مجسم صورت، یہ عملی صورت۔ تو اب خود غور کریں کہ اگر آپ کو ایسا امام نظر آئے کہ جس کے بارے میں دیکھنے والے یہ سمجھتے ہوں کہ یار ماشاءاللہ ایسا صابر بندہ ہے، اتنا خدا پہ توکل ہے اسے، تو ہمارے دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے، یار اس کا خدا پہ کتنا توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے اسے خدا۔ تو لہذا جو ایمانی کیفیات ہیں، اور یہ پھر یہ محنت سے پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ بس سوچے اور پیدا ہو جائے، نہیں، اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے مشق چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے ریاضت چاہیے، اس کے لیے توجہ چاہیے، اس کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی نیت چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر بندے کے اندر ایمان اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جسے کہا جائے کہ ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ تو یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، مسجد کا جو امام ہے وہ امام رکھا کس لیے گیا ہے کہ عبادت میں وہ لوگوں کا امام ہے، نماز کی عبادت میں وہ لوگوں کا امام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا جو لفظ ہے اس کے تصور کے اندر
عبادت کا مفہوم موجود ہے، امامت کے تصور میں عبادت کا مفہوم موجود ہے۔ تو اب امام وہ ہونا چاہیے کہ جو صرف مصلی امامت پر ہی عبادت کرتا نظر نہ آئے، ذرا تھوڑا سا آؤٹ آف مصلی بھی عبادت کرے، صرف اس وقت اور اس جگہ عبادت نہ کرے جو اس کے لیے کمیٹی نے، مجلس نے معین کر دی، وہ کچھ اس کے علاوہ بھی عبادت گزار۔ یہ جو قرآن کی آیات ہیں، فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی شانیں یہ ہیں، اور اس میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یہ جو رحمان کے بندے ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، بتائیے اس میں امام شامل ہیں یا نہیں؟ یا یہ عوام کے لیے؟ یا اس آیت میں یہ ہے کہ وَهَذَا مُخْتَصٌ بِالْأَوْلِيَاء، کہ یہ آیت ولیوں کے ساتھ خاص ہے، وہ راتوں کو جا کے عبادت کرتے ہیں، وَلَا يَجُوزُ لِلْأَئِمَّةِ، اماموں کے لیے جائز نہیں؟ ایسا تو نہیں۔ تو بھائی یہ جو اوصاف ایمانی ہیں، یہ جو اخلاق قرآنی ہیں، تو یہ بھی تو امام کی زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ اور جو اس طرح کی جتنی آیات ہیں، یہ میں نے ایک پڑھی ہیں، بہت ساری پڑھ سکتے ہیں، جیسے یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کے لمحات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یا فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت، رات کے آخری پہر، تہجد کے وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور آخری لمحوں میں ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو کیا امام کو ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جو صالحین کے اوصاف ہیں، یہ جو نیکوں کے اوصاف ہیں، یہ جو عباد الرحمن کے اوصاف ہیں، یہ جو متقین کے اوصاف ہیں، یہ جو ابرار کے اوصاف ہیں، کیا یہ امام میں نہیں ہونے چاہیے؟ تو امامت کے مفہوم میں ہی عبادت کا مفہوم موجود ہے، تو لہذا امام کو ساتھ میں ایک عبادت کی رغبت، عبادت کا ذوق، عبادت کی طرف توجہ، عبادت کے ساتھ لگاؤ، بندگی اس کی زندگی اس انداز میں ہونا چاہیے۔ مولانا روم نے فرمایا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو یہ زندگی کی جگہ آپ امامت لگا لیں، زندگی آمد برائے بندگی، امامت آمد برائے بندگی، اور امامت بے بندگی شرمندگی، کیونکہ وہ سارے مسلمانوں کے لیے، وہ فرمان سارے مسلمانوں کے لیے۔ تو لہٰذا امام جو ہے اس میں عبادت کا ذوق ہو اور لوگوں کو نظر بھی آئے۔ لوگوں کو نظر آنا ضروری نہیں ہے، یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، اصل یہ ہے کہ اس میں ہو، بندے میں عبادت کا ذوق ہوتا ہے، لوگوں تک خدا خود ہی پہنچا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جو ہے وہ غاروں میں عبادت کے بعد باہر آ کے اعلان نہیں کرتے تھے کہ لوگوں ہوشیار، خبردار، میں اتنے سال عبادت کر کے آیا ہوں۔ وہ چھپاتے تھے، خدا دکھاتا تھا۔ تو آپ عبادت کریں چھپ کے، آگے جو خدا کو منظور، اس کی رضا اصل ہے، باقی بندوں کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز، امام کیا کرتا ہے؟ تراویح کا امام ہے، پورا قرآن پڑھتا ہے، عام نمازوں کا امام ہے تو بھی قرآن پاک کی تلاوت اس نے اپنی نمازوں کے اندر کرنی ہوتی۔ قرآن پاک میں جو ہر مسلمان کے اوصاف بیان کیے گئے، جو خدا کے مغفرت یافتہ بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے، جو بخشے ہوئے یا جن کی بخشش ہونی ہے ان کے اوصاف بیان کیے گئے، یا جو جنتی ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کے اوصاف بیان کیے گئے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم وہی جنتی امام ہیں یا کوئی اور راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کن کے لیے یہ مغفرت، اجر عظیم، جنت ہے؟ ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات
والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ جتنے اوصاف ہیں کس کے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ، جن کے لیے اللہ نے بخشش تیار کی ہوئی ہے، جن کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ کون ہے وہ؟ جہنم سے بچنے والے، جنت میں جانے والے، یہ وہ ہیں۔ اب کون ہے؟ فرمایا کہ جو مسلمان مرد عورت ہیں، مسلمان کے جو ظاہری احکام ہیں ان پہ برا عمل ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ احکام شریعت، مومنین مومنات جو ایمانیات کی چیزیں ہیں وہ ساری ان کے اندر ہو۔ اس کے بعد قانتین قانتات، دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک ترجمہ ہوتا ہے ادب والے مرد اور ادب والی عورتیں۔ ادب سے مراد یہ ہے کہ آداب بندگی کو بجا لانے والے، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت گزار، احکام ماننے والے، قنوت جھکنے والے، احکام خدا کو ماننے والے۔ تو ادب والے مرد، ادب والی عورتیں، یا احکام شریعت پر چلنے والے مرد، احکام شریعت پر چلنے والی عورتیں، یا نمازوں میں ادب سے کھڑے ہونے والے مرد، ادب سے کھڑی ہونے والی عورتیں، اور صادقین اور صادقات، سچ بولنے والے، سچ کہنے والے، سچا عمل کرنے والے، صبر کرنے والے، خشوع جن کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے۔ یہ ہیں سارے اوصاف۔ ظاہری شریعت پہ عمل، باطن میں ایمان، ادب اور نمازوں کا قیام اور اطاعت، اور سچ اور صبر اور خشوع اور صدقہ اور روزہ، اور شرم و حیا میں اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے۔ اب آپ غور کریں کہ کوئی امام اگر ان سارے اوصاف سے علی وجہ الکمال متصف ہوتا ہے، ہوتے تو ہیں الحمدللہ، آئمہ جو ہیں وہ ان میں سے ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ تو حصہ ہوتا ہے، لیکن وہی ہے نا کہ ایک اتنا سا حصہ ہے، ایک اتنا سارا حصہ ہے۔ ایک ہے رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے، بالکل فرض پورا ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں بری و ذمہ ہے۔ اور ایک ہے ساتھ میں ہر پیر کا روزہ رکھنا، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، تو نمازیں پڑھنے والا بھی خدا کو یاد کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر صبح و شام ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ولا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جتنے اوراد و وظائف، جتنے اذکار ہیں، اگر یہ بھی شامل ہوں تو اب پڑھیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو لہذا امام میں جو عام، یعنی آپ ان کو سیدھا سیدھا کہہ سکتے ہیں اوصاف قرآنی، یہ اوصاف قرآنی، اور امام کا قرآن سے کتنا تعلق ہے کہ قرآن کے بغیر اس کا اجارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ نماز تو پڑھائے گا، اور نماز میں قرات بھی کرے گا، قرات قرآن کی کرنی۔ تو جس بندے کی بیسک جاب میں اور جس بندے کی بنیادی ذمہ داری میں قرآن ہے، تو اس کا پھر قرآنی اوصاف کو اپنانا تو اور زیادہ اہم بنتا ہے۔ تو یہ اوصاف کا 5 چیزیں ہو گئیں: علم ہونا اور علم ہمیشہ حاصل کرتے رہنا، دوسری بات علم پر عمل کرنا، تیسری بات ایمان اور ایمانی کیفیات، چوتھی بات امام کا عبادت سے تعلق، پانچویں بات اوصاف قرآنی کو اپنانا، چھٹی بات پر کئی اعتبار سے کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ امام کیا ہے؟ روشنی۔ یہ روشنی لوگوں کو تبھی ملے گی جب کوئی بندہ روشنی کے قریب ہوگا۔ روشنی یہاں ہے اور میں فیضان مدینہ کے باہر بیٹھا ہوں، مجھے روشنی نہیں ملے گی۔ روشنی یہاں ہے تو مجھے بھی یہی ہونا چاہیے۔ امام کے لوگ قریب آئیں گے تو امام سے روشنی پائیں گے، اور ان کو قریب جو ہے وہ گلی محلے والوں نے نہیں لے کے آنا، خود امام کے اپنے عمل نے لے کے آنا۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ بہت خوبصورت حدیث ہے، حضرت سہر بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، میں وہ عمل کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا خوبصورت سوال صحابی کر سکتا ہے، اور یہ نبی کی بارگاہ میں ہی اتنا پیارا سوال ہو سکتا ہے، اور اس میں پرفیکٹ 100% پرفیکٹ جواب بھی اللہ کا نبی دے سکتا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، خدا تم سے محبت کرے گا۔ دنیا کو دوسرے الفاظ میں، تفہیمی الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ فرمایا دنیا کو دل سے نکال دو، خدا تم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ زہد کا مطلب ہاتھوں سے نکال دینا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی زاہد تھے، اگرچہ کروڑوں کے مالک تھے، تو کیا تھا، ہاتھوں سے دنیا نہیں نکال دی تھی، دل سے نکال دی تھی۔ تو مطلب یہ بنا کہ دل سے دنیا نکال دو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور دوسری بات، لوگ کیسے محبت کریں گے؟ فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اسے بھی دل سے نکال دو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ جب تک دل میں حرص ہے، میں جب تک یہ سمجھوں گا کہ یار فلاں بندہ نہ ہو سکتا ہے مجھے کسی موقع پہ پیسے دے ہی دے، یا میں اس کے سامنے تھوڑا سا اپنا کوئی مسئلہ گھما پھرا کے بیان کرتا ہوں، تو مہربانی کر کے میرا کام کر ہی دے گا، یہ کیا ہے؟ یہ ابھی میں نے اپنے دل سے اس کا مال نہیں نکالا۔ جب میں اس کا مال اپنے دل سے نکال دوں گا تو وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ اور یہ 100% مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب کسی بندے کو یہ پتا چلے کہ اس بندے کی میرے پیسے پہ نظر ہے، وہ آپ سے نفرت کرے گا۔ اور جب برسوں گزر جائیں اور اس کو یہ پتا ہو کہ یار یہ بندہ بھول کر 1 روپے کا سوال نہیں کرتا اور نہ اس کے دل میں طلب ہے، وہ آپ کے پاؤں پڑ جائے گا۔ کہ مرشد پاک کے پاس جو اربوں پتی لوگ آتے ہیں اور اتنے ادب سے بیٹھتے ہیں اور ہاتھ پاؤں چوم کے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ بھئی ہماری جیب میں اربوں روپے بھی ہوں، ان کو فرق ہی کوئی نہیں، وہ فرق ہی کوئی نہیں۔ ہم غریب ہیں یا امیر ہیں، ان کو فرق ہی کوئی نہیں۔ تھوڑا بہت اگر رویے میں فرق ہوتا ہے تو دین کے لیے، نہ کہ اپنے لیے۔ تو لہذا امام جو ہے، اگر اس کے دل میں دنیا مال کی طلب اور حرص ہے تو لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے، اس کے قریب نہیں آئیں گے، اگرچہ اس کی ضروریات تھوڑی بہت پوری ہوتی رہیں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جس دن آپ نے اس فارمولے پر عمل کر لیا، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ آخرت کو فکر اور مطمع نظر اور منزل حقیقی بنا لیں، دنیا خود پیچھے آتی، اور دنیا کے پیچھے پیچھے پھریں تو دنیا سایہ ہے، اور سائے کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی قابو میں نہیں آتا۔ تو لہٰذا مال کی حرص، مالداروں کی طلب اور لوگوں کی جیب پہ نظر، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ ایک مرتبہ پورے قوت ایمانی اور قوت قلبی کے ساتھ اللہ پہ توکل کر کے رضا الہی کو اپنی آخری ترجیح بنا لیں، بالکل فائنل ترجیح، دنیا آخرت کے سارے کام بننا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اوصاف بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بآسانی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔